اسپین کے وزیر اعظم نے ایسی کون سی بات کی جس سے اسرائیل کی دم پر پیر پڑ گیا؟ اور اس کے بعد اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ فلسطینی رہا ہونے والے قیدی کہتے ہیں کہ میں جیل حکام میں چھڑیوں سے مارا گیا، ان پہ کتے چھوڑے گئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ معصوم بچی اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کا ملبہ دیکھ کر رو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے درمیان ہونے والا جنگی معاہدہ آج صبح ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور ایک بار پھر سے غزہ شہر پہ میزائل داغے جا رہے ہیں۔ اس غزہ میں صورتحال کیا ہے؟ اسرائیل کو اب مغرب سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسپین اور اسرائیل کے تعلقات اب کافی خراب ہو چکے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم نے ایسی کون سی بات کی جس سے اسرائیل کی دم پر پیر پڑ گیا؟ اس پہ ہی بات کروں گا۔ غزہ میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ جب انہوں نے اپنے گرے ہوئے اجڑے ہوئے گھر دیکھے تو ان کے جذبات کو کیمروں میں قید کر لیا گیا۔ اس پہ بات ہوگی۔ اس کے ساتھ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے جو یرغمال اسرائیلی چھوڑے ہیں، اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے ان کے ساتھ سلوک بہت اچھا کیا، اور یرغمالیوں نے خود بھی اس کی تعریف کی۔ لیکن اسرائیل کی قید میں جو فلسطینی تھے، ان کے ساتھ اسرائیلی فوج نے کیا سلوک کیا، انتہائی دل ہلا دینے والی کہانیاں ہیں جو فلسطینیوں نے خود اپنی زبانی بیان کی۔ اس سے بھی بات ہوگی، لیکن آپ نے آگے بڑھنے سے پہلے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا، مزید اپڈیٹس آپ کو پہنچتی رہیں گی۔ تو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا آغاز 24 نومبر سے ہوا تھا، جس میں 2 مرتبہ توسیع ہوئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اسرائیل اس جنگ بندی کے دوران بھی متعدد جنگ بندی کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا رہا اور سارا ملبہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم پر ڈالتا رہا۔ آج صبح کی جنگ بندی کا وقت ختم ہو گیا، جس میں کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ غزہ میں جاری 4 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ پر وحشیانہ حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ پہ زمین کے ساتھ فضائی حملے شروع کر دیے۔ اس صبح کو شروع ہونے والی اسرائیلی فضائیہ کے غزہ پہ بمباری میں صرف 2 گھنٹوں میں کم از کم 14 فلسطینی شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ پہلے سے توقع تھی کہ اسرائیل جنگ بندی کے فوراً بعد یہ سب کچھ دہرائے گا۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 2 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد اسرائیل پوری طاقت سے حملہ کرے گا۔ نیتن یاہو نے کہا تھا، ہمارا ہدف اس بات کو یقین بنانا ہے کہ غزہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یعنی سادہ الفاظ میں نیتن یاہو کا مطلب یہ تھا کہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اور حیران کن طور پر اس پہ سب خاموش رہے۔ کسی نے نیتن یاہو کے اس بیان کی مذمت نہیں کی۔ غزہ پٹی کی تو حالت یہ ہے کہ اب جو لوگ اپنے اپنے گھروں کو آ رہے ہیں، جس سے اپنے گھروں کو ٹوٹا حال تباہ کاریوں میں دیکھ رہے ہیں، دل چیر دینے والے مناظر ہیں۔ جنگ بندی کے دوران کچھ فلسطینی اپنے گھر دیکھنے کے لیے غزہ میں لوٹے۔ انہی لوگوں میں سے اپنے گھر لوٹ کر آنے والے فلسطینی بچی بمباری سے تباہ شدہ گھر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ رونا شروع ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ معصوم بچی اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کا ملبہ دیکھ کر رو رہی ہے، جب اس والدہ اسے تسلیاں دے رہی ہے۔ بچی کی ماں اسے دلاسے دلا رہی ہے کہ بیٹا ایسا مت کرو، ایسا مت رو، ہم اس سے اچھا گھر تعمیر کر لیں گے۔ جواب میں بچی کہتی ہے، لیکن اب ہم صوفے اور کھلونے کہاں سے لائیں گے؟ تو بچی کی اس معصومیت میں ماں کہتی ہے، میرے بیٹے ہمیں سے بہترین بہت کچھ ملے گا۔ یعنی اتنا سب ہو گیا اور ابھی بھی فلسطین کی عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ اسی طرح ایک اور معصوم بچی تھی، اسے بمباری کے دوران میں قریبی اسکول میں پناہ لینی پڑی۔ وہ کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں ہم پر بمبنگ کی انتہا کر دی، سب کچھ تباہ کر کے ان کو کیا مل گیا۔ اس حد تک معصوم بچے ہیں۔ اب غزہ میں پانی پھر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، لیکن غزہ میں واپس اپنے گھروں کا رخ کرنے والوں کے پاس زندگی کی امید تھی۔ جیسے جیسے اسرائیل کے حملے بڑھ رہے تھے، زندگی کی امید بھی کم ہو رہی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شمالی غزہ چھوڑ چکے ہیں۔ شہر کا 80% علاقہ خالی ہو گیا۔ مختلف اداروں نے غزہ میں ہونے والے حملوں کو دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے شدید میدان جنگ قرار دیا، اور اعداد و شمار کے مطابق ایک ہی مہینے میں 6000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود کسی جگہ آج تک نہیں گرایا گیا۔ اسرائیل نے فلسطینی یرغمالیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ یہاں بھی دورہ معیار ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے پاس جو اسرائیلی یرغمالی تھے، انہوں نے فلسطینیوں کے رویے کی تعریف کی۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے ہمارا خیال رکھا، کھانا فراہم کیا، ادویات مہیا کرنے کی کوشش کی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ ڈاکٹرز ان کا معائنہ کریں۔ اس سے پہلے ایک بوڑھی خاتون جسے حماس نے کچھ ہی وقت بعد اسرائیل کے حوالے کیا، وہ ہر 3 دن میں ایک بار میرا معائنہ کرتا تھا، اور سب بہت نرم مزاج رویہ تھا اور میری تمام خواہشات کا پورا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے رہا کر کے بھی حیران کر دیا۔ وہی ہم اگر دوسری طرف اسرائیل کا رویہ دیکھتے ہیں تو فلسطینی رہا ہونے والے قیدی کہتے ہیں کہ میں جیل حکام نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، انہیں اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا اور جیل میں انہیں چھڑیوں سے مارا گیا، ان پہ کتے چھوڑے گئے، ان کے کپڑے اور شدید ٹھنڈ کی حالت میں کمبل تک لے لیے گئے، کھانے پینے سے محروم رکھا ہے۔ خاتون قیدی نے بتایا انہیں
کی دھمکی دی گئی اور گارڈز نے کئی بار قیدیوں کے کمروں میں آنسو گیس پھینکی۔ مظالم یہیں تک نہیں رکتے بلکہ کچھ گارڈز نے ہتھکڑی لگے قیدیوں پر گندگی پھینکی اور گزشتہ 7 ہفتوں میں 6 قیدی مزید اسرائیلی تحویل میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والے ایک فلسطینی بتاتے ہیں کہ 10 دن پہلے اسرائیلی گارڈ مائکرو فون اور اسپیکر لے کے ان کے قید خانے میں آئے اور انہیں اشتعال جلانے کے لیے چیخ چیخ کر ان کا نام لینے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم رد عمل نہیں دے رہے تو انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ انہیں ترتیب بتائی، بوڑھے قیدیوں کو پیچھے بھیجا، نوجوانوں کو آگے لے آئے، انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، میرے ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ وہ کہتے ہیں اسرائیلی گارڈز نے ہمارے میٹرس واپس لے لیا، ہمارے کپڑے، ہمارے تکیے، ہمارا کھانا اٹھا کے فرش پہ پھینک دیا۔ یہ تو تھوڑی سی باتیں ہیں، چند لوگوں میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں ظلم کے دوسرے واقعات ہیں، لیکن ظلم تو بہرحال ظلم ہے۔ جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہاں بھی اب اسرائیل کے خلاف مغرب سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے تو لوگ صرف جو احتجاج کر رہے تھے، اب اسپین کے وزیر اعظم کا ایک بیان آیا۔ وہ کہتے ہیں غزہ کی جو ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں بچے مر رہے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے سخت تحفظات اور شکوک ہیں کہ اسرائیل عالمی قوانین کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں۔ اس میں شکوک و شبہات تو باقی نہیں رہتے، بلکہ کسی بھی آنکھیں رکھنے والے انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کون ظالم ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نہ صرف اپنے تحفظات کا اظہار کیا بلکہ یورپین یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے تاکہ خطے میں امن کے قیام میں مدد مل سکے۔ اس بیان کے بعد اسرائیل نے اسپین سے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور اسرائیلی وزارت خارجہ نے تل ابیب میں موجود اسپانوی سفیر کو بھی احتجاج کے لیے طلب کر دیا، اور یہ گزشتہ 10 روز میں اسپینش سفیر کی دوسری بار طلبی ہے۔ اسرائیل کو اس جنگ سے سفارتی نقصانات تو ہوں گی، لیکن اسرائیل کی معیشت میں بھی اس کے دیر پا اثرات ہو رہے ہیں اور یہ بہت دیر تک رہیں گے۔ دوسری چیز جس پہ زیادہ بات نہیں ہو رہی وہ غزہ میں تعلیم کا نظام ہے۔ غزہ میں اس وقت اسلامی یونیورسٹی سمیت 11 جامعات پہ اسرائیلی حملے کیے گئے اور ان حملوں میں 88,000 سے زائد طلباء متاثر ہوئے ہیں۔ آپ اگر غزہ کی اسلامی یونیورسٹی کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں تو مکمل طور پہ ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی کی قریبی سڑکوں پہ پتھر اور ملبہ بکھرا پڑا ہے اور گرد و غبار کے گھنے بادل آسمان پہ چھائی ہیں۔ نہ جانے کب یہ بادل ہٹیں گے۔ میں اور آپ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور ان کے لیے راستے فراہم کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ غزہ میں اسرائیل نے اس 1 مہینہ 10 دن میں ظلم و بربریت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو شاید کبھی کسی نے دیکھی نہ ہو، سنی نہ ہو۔ تو اسرائیلی فوج اپنی جھوٹی ویڈیو ہٹانے پہ، ڈیلیٹ کرنے پہ مجبور ہوگی۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جب کھانا کھانے گئے تو وہاں فلسطین کے حمایتیوں نے نعرے لگائے کہ جنگ بندی کرو، شرم کرو، کہ جب تک مسلمان ممالک اپنے قبلے درست نہیں کرتے تب تک تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔